Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام، سوات جو ہے اس وقت ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. سوات میں بھتے کی پرچیاں ملنا اب عام ہو چکی ہیں اور ایک لیٹر منظر عام پر آیا ہے جس میں جو کے پی کی ایک اہم شخصیت کو باقاعدہ طور پر بھتے کی پورا ایک لیٹر دیا گیا. اس میں اردو میں درج ہے وہ، اور بڑا ہی محترم انداز میں، بڑا ہی شائستہ انداز میں وہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری خبر آپ کو بتائیں کہ بیرسٹر سیف نے کیا کہا کہ طالبان جو ہے اپنے جنگجوؤں کو واپس بلا لیں. سوات میں احتجاج ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے؟ سن 2007 کا جو واقعہ ہے یا سن 2007 کے جو معاملات ہیں، کیا وہ واپس آ رہے ہیں سوات میں؟ یہ بڑی اہم ہے. آج جو ہے قومی اسمبلی میں بڑی بحث ہوئی احساس محرومی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت بلوچستان کی عوام بھی جو ہے احساس محرومی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اب جو ہے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آخر کیوں وہاں کی احساس محرومی کو ختم نہیں کیا جا رہا، وہاں کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو کیوں واپسی کی طرف نہیں لے کے آیا جا رہا. خیر، معاملہ کچھ الگ نوعیت کا آتا جا رہا ہے. کیا یہ چال ہے کسی کی طرف لے جانے کی؟ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار نے ایک بیان دیا ہے. وہ بیان بڑا ہی خاطر خواہ نتائج لے کے آ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معیشت کا جو بھٹا بیٹھ رہا ہے اس کے لیے انہوں نے پہلے سے پریپریشن کرنا شروع کر دی ہے. معاملات بڑے ہی الگ رخ پہ جا رہے ہیں. اس وقت ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ واپس آتی نظر آ رہی ہے، اور اداروں کو پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاہے سیاست ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ ہو، اداروں کو کیوں بیچ میں لایا جا رہا ہے؟ آخر کون سے محرکات ایسے ہیں کہ جو یہ ان چیزوں کا عوامل بن رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کو تفصیل سے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. بہت ہی اہم ہے. اور 48 گھنٹے کی کیا کہانی ہے کہ اس 48 گھنٹے میں جو عمران خان لانگ مارچ کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے یا پھر صرف ایک یہ شوشہ ہے جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھنے کو ملا؟ کیونکہ پچھلے 20 دنوں سے لانگ مارچ کی ڈیٹ کے اعلان کا اب تک انتظار کیا جا رہا ہے اور عوام انتظار کر رہی ہے. ناظرین، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے قبل آپ سے التماس کریں گے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. ناظرین کرام، سب سے پہلی بات کرتے ہیں آپ کو بیرسٹر سیف کی کہ طالبان سوات سمیت پاکستان سے اپنے جنگجو واپس بلا لے. اب سینیریو کیا ہے؟ کیوں بیرسٹر سیف نے کہا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پہلے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے طالبان رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوات سمیت پاکستان سے اپنے جنگجو واپس بلا لیں اور ماحول میں تلخی کو کم کریں تاکہ امن کی بات کی جائے. سوات پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ طالبان غیر مسلح ہوں، واپس چلے جائیں. افغانستان کی سرزمین پر 10 سے 15 ہزار پاکستانی شہری موجود ہیں، ان کو بھی واپس لانا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا سوات میں ماضی میں انتہائی ناخوشگوار حالات رہے. اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں وہ حالات واپس نہیں آئیں گے. صوبائی حکومت حالات سے باخبر اور احساس بھی رکھتی ہے. اب یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سن 2007 میں جس طریقے سے پاک فوج نے جو ہے وہ اپنی جانوں پہ کھیل کر جو ہے وہ دہشت گردوں کو باہر نکالا تھا، سوات کی عوام کو ریلیف پہنچایا تھا، اپر ایریاز کے جتنے بھی ناردرن سائڈ کے ایریاز تھے وہاں سے دہشت گردوں کو باہر نکالا تھا. پھر اس کے بعد ہوا کچھ اس طریقے سے کہ طالبان کا نام لے کے کچھ قبائل یا کچھ گروہ جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے، اور خاص طور پہ وہ جو پڑوسی ملکوں سے جو ہے وہ امداد لے کر ہمارے اپنے اس ملک میں جو ہے وہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جو ہے وہ یرغمال بنانا، بھتے کی پرچیاں دینا، یہ سب ان کا کام تھا. پھر اس کے بعد پاک فوج نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپریشنز کیا اور اس کے بعد ان کو مار بھگایا. اس میں متعدد جوان شہید ہوئے، متعدد شہری شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پورا ناردرن کلیئر کیا. مگر اب جب سے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ شرپسند عناصر طالبان کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ دوبارہ سوات میں قدم جمانے کو تیار ہو چکے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اداروں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں. تو ایسا اداروں کے ساتھ معاملات طے ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بھتے کی پرچیاں اداروں کی پشت پناہی پہ حاصل کی جا رہی ہوں یا دی جا رہی ہوں. تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. تاثر جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیکل حالات میں، اور ان کرٹیکل حالات میں نکلنے کے لیے اس کو امن بہت ضروری ہے. کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں یہ ریکگنائز کرانا ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے یہاں امن اور اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کسی بھی طور پر قابو نہیں آ رہی، اسحاق ڈار کے ڈر کی وجہ سے بھی نہیں آ رہی. اسحاق ڈار جو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ
جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے سارے اقدامات پورے ہوں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات کو حل کیا جائے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار نے سٹے بازوں کو جو ہے روکنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سٹے باز جو ہے وہ ملکی معیشت کا بگاڑ پیدا کرے. اسی وجہ سے انہوں نے کام شروع کیا اور دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ سن 2050 پہ جاتے جاتے 2020 تک آ گیا. اب یہ وہ ایریا ہے جو کرٹیکل ایریا ہے کہ 2020 کی نفسیاتی حدود جو ہے توڑتا ہے تو وہ 200 سے نیچے کی حدود پہ بھی آ سکتا ہے. ایک بار اس وقت ڈالر جو ہے وہ 200 کی سطح سے نیچے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسٹیبلٹی 200 سے نیچے کی ہو گئی ہے اور اسحاق ڈار اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز میں کامیاب ہو گئے. یہ تو بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سٹے بازی کر رہے ہیں اور یہاں سے ڈالرز کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ ہنڈی کے لوگ. اس کے بعد جو ہیں وہ جو غیر مقامی ہیں وہ افغانستان جو بھیجنے کی اطلاعات ہیں کہ ڈالر یہاں سے اسمگل ہو کے وہاں جا رہا ہے, ان کے اوپر بھی روک ٹوک لگائی جا رہی ہے. تو افراتفری کے اس دور میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا یہاں پہ آنا اور اس کے بعد اس کا نام یہ لگانا کہ یہ فوجی اداروں کے پشت پناہی پہ یہ کام ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوچستان کی اساس محرومی کو بھی جوڑنا, یہ سراسر غلط ہوگا. کیونکہ اس وقت جو احتجاج ہے وہ کسی اور چیز کا رنگ اختیار کر رہا ہے, کیونکہ سوات کی عوام جو احتجاج کر رہی ہے وہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے کر رہی ہے. اب اس میں کچھ مبصرین جو ہے نا وہ جانے انجانے میں جو ہے وہ فوج کو اداروں کو جو ہے وہ اس میں گھسیٹ رہے ہیں جن میں ان کا کوئی تعلق نہیں, جبکہ یہاں پہ کیٹیگوریکلی باقاعدہ طور پر کہا جا چکا ہے کہ کسی بھی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا. آرمی چیف نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے والے دشمن ہیں اور پاک فوج ان سے نمٹنا جانتی ہے اور وہ نپٹے گی. تو جب یہ آرمی چیف کا بیان سامنے آ رہا ہے, ایک ادارے کے مضبوط اور اعلیٰ افسر کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے باقاعدہ طور پر, تو پھر ہمیں آپ کو, اور یہ پاکستان کے اندر حدود میں رہتے ہوئے یہ بات نہیں کی گئی, یہ امریکہ میں رہتے ہوئے بات کی گئی ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ یہ ریکگنائز کروائی جائے. تو یہ تو تاثر زائل ہو جاتا ہے. اختر مینگل صاحب نے جو بات چیت کی ہے وہ انہوں نے بات کی ہے اپنے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے, کیونکہ جب وہ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کیا کہ پارٹی بدل دی جب عمران خان کو ضرورت تھی. اب سینیریو یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ پوری معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. اب اس میں حکومتی نمائندگان کام تو کر رہے ہیں مگر وہ حاصل وصول نہیں ہو پا رہا. پھر سیلاب نے ایک اور مصیبت ڈال دی ہے وہاں پہ, متعدد اضلاع جو ہے وہ ابھی بھی اس میں پانی جمع ہے یا پانی کے نقصانات کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار سے محروم ہو چکے ہیں. معاشی تنگی جو ہے وہ ان کو ستا رہی ہے. اسی میں جو ہے اب کوئی اور مدعا تو تھا نہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کا بھی, تو انہوں نے اس مدعے کو ہوا بھری اس مدعے میں اور انہوں نے کہا کہ جی کبھی ہم یہاں دھکیل دیے جاتے ہیں کبھی ہم وہاں دھکیل دیے جاتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو سب کو معلوم ہے. جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں کام کریں گے, جب آپ کو ضرورت تھی کہ آپ اسٹیبلٹی کے لیے, آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ ترقیاتی کام کتنے ہونا شروع ہوئے, آپ کے مسائل کا حل ہونا شروع ہوا, آپ نے پارٹی بدل دی. اب جب جس پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کیے وہاں پہ چیلنجز آئیں تو اب اس چیلنجز میں ان کا سہارا تو بنے نہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ آگے پارٹی کا جو چیلنج ہے وہ بالکل بھی کسی طور پر نہیں ہے, اور اپنی سیٹ مقدم رکھنے کے لیے, اپنے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ انتہائی سراسر زیادتی ہے اور غلط فہمی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ عوام کا سوچتے ہیں. اسحاق ڈار باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ ملک کو درپیش اقتصادی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے تب بلایا جاتا ہے جب معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ معیشت کا بھٹا بٹھایا کس نے جو ہے نا ماضی میں حکومت کی, یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم اسحاق ڈار کو یہاں پر اس وقت کی حکومت اس لیے لائی کہ یہاں پہ موجود بہت سے ایسے مسائل تھے جن کو اسحاق ڈار شاید اپنے ماضی کے تجربے سے ختم کر سکیں. تو آنے والا وقت بتائے گا. 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہے, 48 گھنٹے عمران خان کے لیے بہت اہم ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس بات کا بھی خلاصہ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.